رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک، رمضان مبارک ہو، رمضان مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تین چیزوں میں ہے، جماعت میں، شرید میں یعنی روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں بھگو کر کھانے میں، اور سحری کھانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کی حدیں جانے اور ان کی حفاظت کرے جس طرح ان کا حق ہے تو اس کے سارے گناہ دور کر دیے جائیں گے۔ روزہ صرف کھانے پینے کے پرہیز کا نام نہیں، روزہ تو لغو اور بری باتوں سے پرہیز کا نام ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے یا سخت کلامی کرے تو کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ درست نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر کسی رخصت یا شرعی اجازت کے اور بغیر کسی بیماری کے روزہ توڑ دیا تو عمر بھر کے روزے اس کی تلافی نہ کر سکیں گے، اگرچہ وہ سارے زمانے کے روزے رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اس پر روزوں کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر روزے قضا ہوں اور وہ مر جائے تو چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو امت کو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو کہ آسانی سے خاطر خواہ منزل تک پہنچا دے اور پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہو تب اس کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جہاں آ جائے وہیں روزہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں با حالت ایمان ثواب سمجھ کر نماز شب یعنی تراویح کے لیے کھڑا ہو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے رکھنا فرض کیا ہے اور میں تمہارے لیے تراویح سنت ٹھہراتا ہوں۔ جو شخص اس کے روزے ایمان اور ثواب کی طلب کے لیے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 کھندقیں بنا دیتے ہیں جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی غرض سے اعتکاف کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بس جو شخص اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی خیر و برکت سے مگر وہ جو شخص بدنصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں پر بے انتہا کرم، رحمت، مغفرت اور نوازشوں کی بارش کر رکھی ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو تمام مہینوں کا سردار اور سب سے افضل کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرض کے اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں آسمان اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور نجات کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات رکھی گئی ہے۔
یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں باکثرت جہنمیوں کی گردن کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی دعائیں باکثرت قبول کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اور صرف قرآن پاک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اور صحیفے کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی شب میں، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ آسمانی کتابوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس مہینے کی عظمت اور برکت کی ایک بڑی دلیل ہے، جس سے اس مہینے کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔